أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سورة البقرة آية नंबर 136. क़ूलू आप लोग कह दो, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, वमा और उस चीज़ पर, उन्ज़िला जो उतारी गई है, इलैना हमारी तरफ, वमा और उस चीज़ पर, उन्ज़िल जो उतारी गई थी, इला इब्राहीम इस्माईल इसहाक़ याक़ूब अलैहिमुस्सलाम की तरफ, वल अस्बात और उनकी औलाद की तरफ, वमा और उस चीज़ पर ईमान लाए हैं, ऊतिया जो दी गई थी मूसा व ईसा अलैहिमुस्सलाम को, वमा और उस चीज़ पर ईमान लाए हैं, ऊतिया नबियून जो दी गई थी पैगम्बरों को, मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, ला नुफर्रिक हम नहीं फ़र्क करते, बैन अहदिन किसी के दरमियान, मिनहुम इन पैगम्बरों में से, व नहनु लहू और हम उसे अल्लाह के लिए मुस्लिमून झुकने वाले हैं। फ़इन बस अगर आमनु वो ईमान लाए, बिमिस्लि मा आमनतुम जैसा कि ईमान ला चुके हो तुम भी उसके साथ, फ़क़द बस तहक़ीक़ इह्तदौ वो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। व इन तवल्लौ अगर वो एराज़ कर ले, फ़इन्नमा तो सिवाय इसके नहीं, हुम फ़ी शिक़ाक़ वो मुखालफत में हैं, फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह बस अल्लाह ताला काफ़ी हो जाएगा आपकी तरफ से उनके लिए। वहुवा समीउल अलीम और अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला बहुत जानने वाला है। सिबग़तुल्लाह अल्लाह का रंग, वमन अहसन और
کون ہے احسن بہتر خوبصورت من اللہ اللہ سے صبغتاً رنگ میں، ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے اتحاجوننا کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا اور اللہ ربنا ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، ولنا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ونحن لہ مخلصون اور ہم اسی کے لیے خالص کرتے ہیں پکار کو۔ ہم کیا تقولون تم لوگ کہتے ہو ان ابراہیم بے شک ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیہم السلام الاسباط اور ان کی اولاد کانو ہودن اور نصارا تھے وہ یہودی یا عیسائی۔ قل آپ کہہ دیجئے اانتم کیا تم لوگ اعلم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ، ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہے ممن اس سے کتم چھپائی جس نے شہادت عندہ اپنے پاس من اللہ اللہ سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غفلت میں عما ان کاموں سے تعملون جو تم کرتے ہو۔ تل کا وہ امت ایک گروہ تھا قد خلت جو گزر چکا، لہا اس کے لیے ما وہ کچھ کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ما وہ کچھ کسبت جو تم کما چکے ہیں، ولا تسألون اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے عما ان کاموں کے بارے میں کانوا یعملون جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہودی مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ تم یہودی بن جاؤ تو نجات پالو گے، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ عیسائی کہا کرتے تھے تم عیسائی بن جاؤ ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، نجات پالو۔ سب کا دونوں کا دعویٰ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اس میں یہ فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں اے مسلمانوں تم لوگ ان سے کہہ دو کہ ہم تو سب کو ماننے والے ہیں، جو سب کو ماننے والے ہیں، ہم صرف موسیٰ علیہ السلام صرف عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان کو بھی مانتے ہیں، ان سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں۔ ہم تو ابراہیم علیہ السلام ان سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر گزرے سب کو مانتے ہیں۔ اور یہاں پر فرمایا کہ آپ کہہ دیں ان سے کہ ہم ایمان لائیں اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، اس چیز پر جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف یعنی جتنے پیغمبر ان کے بعد گزرے ہیں ان پر جو کتابیں نازل کی گئی، جو احکام نازل کیے گئے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ اسباط سبتن کی جمع ہے، سبت کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو، اور سبت اولاد اور اولاد کو بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو سبت کا اطلاق جو ہے نا وہ نواسے اور پوتے دونوں پر ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر سبت نواسے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پوتے کے لیے حفید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ چلتا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 پیغمبر گزرے ہیں، سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے بس، وہ جب وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، اس کے بعد لمبا واقعہ مصر چلے گئے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے بلایا یعقوب علیہ السلام کو، اپنے بھائیوں کو، تو بھائی چلے گئے، تو اس وقت صرف 12 بھائی تھے بس، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو کچھ ہی جو ہے نا عرصہ بعد یعنی زیادہ صدیاں نہیں گزری تھی
کہ موسیٰ علیہ السلام کا ٹاکرا ہوتا ہے فرعون سے، تو اس وقت بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں ہے، یہ صرف 12 بندے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سلسلہ بڑھایا انہی کا۔ تو اسباط یعنی آگے جماعتوں کی طرف جو کچھ یعنی ان کے اولاد میں جتنے پیغمبر گزرے ہیں، جو کچھ ان کی طرف اتارا کہ ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیث علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کے علاوہ بھی سب پر جو ہے ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو سب پر ہم لاتے ہیں، صرف اس ایک پیغمبر مخصوص پیغمبر کیسے یہودی صرف موسیٰ علیہ السلام کو لے لیا اور باقی سب پیغمبر کو چھوڑ دیا، حتی نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ حلالی بھی نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، اور عیسائیوں نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیا، باقی سب کو چھوڑ دیا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، سب پر۔ اور فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے، ایمان ہم سب پر لاتے ہیں، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں جن کا نام ہمیں آتا ہے، جن کا نام قرآن پاک میں ہے، اور جن کا نام ہمیں نہیں آتا، قرآن پاک میں نہیں ہے، ان کو بھی ہم مانتے ہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، جو سچے پیغمبر گزرے ہیں ایمان لانے میں۔ باقی یہ کہ فرق کے مراتب میں فرق ہے۔ تیسری بارے کی شروع میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، پیغمبر ہیں ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور اس ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے پیغمبروں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی تھی، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی تھی۔ یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے، اس کے لیے روایات سے بھی ثابت ہے۔ اور میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد دوسری نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تیسری نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹاپ 3 پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد تو یہ ہے کہ مراتب کا تو فرق ہے، ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں ہے، ایمان ہم سب پر لاتے ہیں، سب کو ہم مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان سے کہہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسا کہ تم لوگ ایمان لائے ہو جس کے چیز کے ساتھ، تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یہ ایمان لائے جیسا تم لوگ ایمان لا چکے ہو۔ تم لوگوں سے مراد کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ ہے، اور خاص کر صحابہ، یہاں پر صحابہ سے خطاب ہے، کیونکہ نبی پر تو خود ایمان لانا ہے نا، تو ایمان لانے والے صحابہ ہو گئے۔ ایک اہم بات ہے یہاں پر کہ یہ خطاب ہے، اس وقت صحابہ موجود تھے، کہ اگر اے صحابہ جیسا ایمان تم لوگ لا چکے ہو اسی طرح وہ ایمان لائیں گے، کہ 19-20 کا فرق نہ ہو، پھر تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور اگر وہ ایمان لاتے ہیں آپ سے ہٹ کر تو وہ پھر ہدایت نہیں پا سکتے۔ دیکھیے گا، جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، یہودی بھی ایمان لاتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن صحابہ جیسے ایمان نہیں، بلکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو حلال اولاد نہیں سمجھتے تھے، تو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ نہیں، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پر ایمان لائے اوپر اٹھایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا نیچے گرا دیا۔ عیسائی نے بھی کیا کر دیا؟ ایمان لائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اتنا اوپر چڑھا دیا کہ خدا کا بیٹا کہہ دیا، کہ بھی بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ نہیں۔
اسی طرح کوئی بھی شخص اگر پیغمبر کو، کسی بھی پیغمبر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی اور پیغمبر کو خدا کے برابر کر دے کسی بھی صفت میں، تو وہ بمثل ما آمنتم میں نہیں ہوگا، وہ اس سے ہٹ کر ہوگا، جسے وہ جو ہے وہ اس کا ایمان وہ معتبر نہیں ہوگا، وہ قبول نہیں کیا جائے۔ اذ نسویکم برب العالمین، اللہ تعالیٰ کے برابر کرنا یہ شرک ہے کسی بھی پیغمبر کو صفات اللہ کی صفت میں، تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہودیوں کے 71 فرقے بن گئے تھے، عیسائیوں کے 72 فرقے بنے تھے، اور اس امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ فرمایا اس میں 72 فرقے جہنمی ہوں گے، فرمایا کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک کے بارے میں فرمایا کہ وہ ناجی ہوگا، وہ فرقہ نجات پائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو نجات پائے گا، یعنی شروع سے ہی جہنم سے نجات پائے گا، شروع سے ہی جہنم میں داخل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرقہ جو ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی، اس پر جس پر میں ہوں اور میرے ساتھی۔ اسی سے لفظ نکلا ہے، آپ لوگ سنتے ہیں اہل سنت و جماعت، اہل سنت والجماعت، اہل سنت لکھ رہا ہے ما انا سے، جس پر میں ہوں، یعنی وہ سنت کو پکڑیں گے، واصحابی والجماعت، اس پر میرے جو ہے صحابہ، تو جماعت کا لفظ اس سے نکلا، اسی وجہ سے اہل السنت والجماعت کہا جاتا ہے، وہ اسی یہاں سے اس حدیث سے یہ لفظ نکلا ہے۔ اس سے بات معلوم ہو گئی کہ صحابہ معیار ایمان ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ معیار ایمان نہیں ہے۔ دیکھیے گا اس آیت سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ خطاب صحابہ سے ہے کہ تم جیسا ایمان اگر وہ لائیں گے تو ہدایت یافتہ ہوں گے، ہدایت پائیں گے۔ اس طرح روایت میں نے آپ سے عرض کی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو ہوگا وہ ہدایت پائے گا۔ باقی جو ہوں گے 72 فرقے، ان سے کچھ فرقے جو ایسے ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اس لیے کہ وہ ان کا افتراق جو ہے کفر تک پہنچ چکا ہوگا، اور کچھ فرقے ایسے ہوں گے کہ جو سزا پانے کے بعد جنت میں آ جائیں گے، لیکن ایک فرقہ ایسا ہوگا جو بالکل جہنم میں نہیں جائے گا، جو اول سے ہی جنت میں چلا جائے گا، وہ جو صحابہ جیسی ایمان۔ اگر صحابہ جیسی ایمان نہیں ہے تو وہ ناجی بھی نہیں ہے وہ شخص۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ جو ہے نا، ان جیسا ایمان اگر کوئی لائے گا تو معتبر ہے، ان کا ایمان معیار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ وہ ایمان کے معیار ہے۔ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر کوئی اعراض کر لے تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، سوائے اس کے وہ تو ہے مخالفت میں، یعنی جو اعراض کرنے والے صرف ضد میں مخالفت میں کر رہے ہیں، یہ کرتے رہیں گے، ان کی مخالفت سے ہم نے گھبرانا نہیں، نہ ان کی وجہ سے ہم نے پیچھے ہٹنا ہے، یہ چلتا رہے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پیغمبر آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا، اللہ تعالیٰ نمٹ لے گا ان سے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نمٹ لیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اور ہوا ایسا، بنو نذیر یہودی اسلامی مرکز مدینہ منورہ میں موجود تھے، ان کا صفایا کس نے کیا ہے؟ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع،
بہت بڑے قبائل تھے، نام تھا ان کا، اور مٹھی بھر مسلمانوں نے ان کا صفایا کر دیا کچھ ہی سالوں میں۔ بنو قینقاع کو بھی جلا وطن کر دیا، بنو نذیر کو بھی جلا وطن کر دیا، بنو قریظہ کے تمام جتنے بھی مرد تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نمٹا ہے۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ جنگ احد میں، جنگ بدر میں، جنگ احد، احزاب میں کتنا بڑا 10,000 12,000 کا لشکر محاصرہ کیا ہوا تھا کہ بس ہم نے مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دینا۔ تو کون نمٹا ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا پیچھے ہٹا دیا اور مسلمانوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ تو فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اور اب بھی اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے، تو اب بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی ہے۔ اور اب افغانستان میں آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس صرف وہاں پہ نہیں، پہلے بھی ہوتا رہے اور ہوتا رہے گا، بشرط یہ کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوئی جہاد کر لے، جدوجہد کر لے، پھر دیکھ لینا۔ فرمایا هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، بہت جاننے والا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور کون ہے بہتر، کون ہے اچھا اللہ سے رنگ میں؟ پہلی بات تو ہے کہ صبغۃ اللہ کی ترکیب کیا ہے، اس حوالے سے اب نہ 2-3 باتیں ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ایک قول اس کے پر یہ ہے کہ صبغۃ اللہ اصل میں مفعول مطلق ہے، اصل میں ہے کہ صبغنا اللہ صبغۃ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رنگا اپنے رنگ میں، اپنے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رنگ لیا۔ ایک یہ مفعول مطلق ہے، ایک قول جیسے صنع اللہ، وعد اللہ، یہ مفعول مطلق ہے، اسی طرح یہ بھی ہے۔ ایک قول تو اس کے بارے میں یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مفعول علی الاغراء ہے، کسی بات کو نا کسی بات پر، کسی شخص کو کسی بات پر ابھارنا کہ وہ کام کر لے، وہ کسی کام کے بارے میں کرنا، فلاں کام آپ کر لیں، اغراء۔ تو یہ الزمو، اصل میں پہ یہ منصوب ہوگا الزمو، اس کے لیے فعل محذوف ہوگا الزمو صبغۃ اللہ، کہ تم اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو، یعنی اپنے رنگ، اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو جو ہے نا وہ اپنے اللہ کا رنگ چڑھا دو۔ ظاہر باطن کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رنگ سے رنگنا چاہیے۔ تو مفعول علی الاغراء جیسے کہا جاتا ہے، تو ایک قول یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ مفعول ہے۔ خیر، مطلب کیا ہے؟ اللہ کا رنگ۔ یہ عیسائیوں کے ہاں ایک رسم ہے، پہلے یہودیوں نے شروع کی تھی، پھر عیسائی نے شروع کی، اور اب بھی ہے۔ کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو 7ویں دن، یا کسی نے کرسچن بننا ہو، اس کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے کہ زرد قسم کا پانی ہوتا ہے، زرد رنگ کا پانی ہوتا ہے، اس میں اس بچے کو یا جو کرسچن ہونا چاہتا ہے اس کو، اس میں ایک حوض میں، تالاب میں ہوتا ہے، اس میں اس کو نہلاتے ہیں، یا اس کے سر کے اوپر ڈالتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا، وہ ہم تو ختنہ کراتے ہیں نا، وہ ختنہ نہیں، یہ وہ کہتے ہیں یہ پاک ہو گیا، اب یہ صحیح عیسائی بن گیا۔ اس کو استباء کہا جاتا ہے، استباء اصل عربی میں، اور آج کل کی زبان میں اس کو بپتسمہ کہتے ہیں، بپتسمہ، اس رسم کو۔ تو مطلب ہے کہ اب یہ پاک ہو گیا،
اب اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ادھر فرمایا اسی کی طرف اشارہ کیا. دیکھیے گا یہ رنگ چڑھا دیا ہے تو رنگ پہ وہ نہا لے گا, رنگ پھر اتر جائے گا. اس رنگ پہ چڑھانے کا فائدہ کیا ہوا؟ کتنی دیر رہے گا؟ فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. رنگ تو اصل اللہ کا ہے. کیا رنگ؟ یعنی اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو ایمان کا رنگ چڑھا دو جو اترے گا نہیں. ایمان کا رنگ اندر جائے گا, وہ آپ اتار نہیں سکتے, نہ صرف ایکسل کے ساتھ, نہ کوئی بونس, نہ رائٹ وغیرہ صرف لگا کر, برائٹ وغیرہ کے ساتھ نا آپ اس کو اتار نہیں سکتے, نہ کسی اور چیز سے اتار سکتے ہیں. وہ رنگ چڑھ جائے ایک دفعہ دل پہ, بس وہ اترتا نہیں ہے. تو اصل رنگ تو وہ رنگ ہونا چاہیے, نہ کہ یہ رنگ, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو اس طرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کر کے یہ کہا. اور فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور تم یہ کہہ دو کہ ہم اللہ کی صرف عبادت کرنے والے ہیں, اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے. قل, آپ کہہ دیجیے اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم, کیا تم لوگ ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ جو ہمارا رب ہے تمہارا رب ہے, اللہ کے بارے میں تمہارے ساتھ جھگڑتے ہو. کبھی کس چیز کی عبادت کرتے ہو, کبھی کس چیز کی عبادت کرتے ہو, کبھی کس کو خدا مانتے ہو, کبھی کس کو خدا مانتے ہو. یعنی اتنا پردہ ہے عقل پر, خدا ہی معلوم نہیں ابھی تک. جس کو خدا بت بناتے ہو, کوئی آٹے وغیرہ سے بت بنا کے جب بھوک لگ جاتی ہے اس کو کھا لیتے ہو. اور یہ کبھی کبھی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں نا آپ لوگ, یہ یہودی نہیں ہندو جو بت بناتے ہیں, وہ بت پھر کیا کرتے ہیں, نالے میں پھینکتے ہیں, گندے پانی میں. یہ ان کا رب ہے. اتنے عقل نہیں, توڑ دیتے ہیں رب کو, توڑ دیں. اتنی عقل نہیں ہے. عقل پر پردہ ہو جائے تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی. تو فرمایا وہ تو معلوم ہے, اللہ کے بارے میں کیا جھگڑنا ہے. اور فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, ہمارے اعمال ہمارے لیے, تمہارے اعمال تمہارے لیے. پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے کون نہیں ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, اور ہم خالص اسی کے لیے پکار کرتے ہیں, اخلاص کے ساتھ اسی کو پکارتے ہیں. خالص پکار کسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ذات میں بھی کسی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, صرف اللہ کے لیے عمل کیا جائے. اعمال میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, یعنی عمل بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے, کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں. کہ مطلب والد صاحب دیکھ رہے ہیں پہلے تو نماز نام بھی لام میں پڑھنی ہے, ہاتھ اٹھا کے نا اندر سے کھڑے ہو جائیں گے, آرام آرام سے رکوع کریں گے, آرام آرام سے سجدہ کریں گے. کہ والد صاحب دیکھیں کہ میرا بیٹا تو بڑا نیک ہے, کہ استاد دیکھ رہے ہیں, یا کوئی اور دیکھ رہے ہیں, پھر تو جیب سے بڑے بڑے نوٹ نکالیں گے, صدقہ کریں. لوگ دیکھ رہے ہیں, اگر لوگ نہ ہو تو پھر 10 روپے بھی نہیں دینے. یہ ریاض ہے دکھلاوا, اس کو شرک اصغر کہا گیا, چھوٹا شرک. تو عمل صرف اور صرف اللہ کے. ایک بزرگ نے لکھا ہے نا, اخلاص کیسے کہتے ہیں, کہ اخلاص اسے کہتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنے نیکیوں کو چھپاؤ. گناہ کوئی ظاہر نہیں کرتا, جھوٹ بولتا ہے نا تو لوگوں کو نہیں کہتا میں جھوٹا ہوں, میں جھوٹ بولتا ہوں. سود جو ہے نا کوئی کھاتا ہے, سود خور ہے, وہ لوگوں کو نہیں کہتا میں سودی کاروبار کرتا ہوں, کوئی نہیں کہتا. کوئی اور گناہ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے. غیبت کوئی کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتے میں غیبت کرتا ہوں, چھپاتا ہے. اور اگر پتہ چل جائے کسی کو اس کے گناہ کے بارے میں تو وہ شرماتا ہے. تو اس طرح اپنے نیکیوں کو چھپاؤ. ہاں خود بخود ظاہر ہو جائے
وہ الگ بات ہے. خود بخود ظاہر ہو جائے کسی نے دیکھ لیا آپ کو نیک عمل کرتے ہوئے، آپ اس کے لیے نہیں کر رہے تھے، اس کو پتہ چل گیا اور اس کا آپ کے بارے میں اچھا گمان پیدا ہو گیا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. نیک نامی جو ہے نا، نیک نامی کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کر لو وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ جو آگے آنے والے لوگ ہیں ان میں میرے لیے سچائی کی زبان بنا دے، یعنی نیک نامی کون نہیں چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن یعنی وہ خود اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، خود اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود جو ہے نا وہ کرنا یہ نقصان دہ ہے. اس سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تہجد کے وقت نماز پر بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے مجھے دیکھ لیا، تو مجھے یہ بات اچھی لگی کہ اس نے مجھے دیکھا اچھی حالت میں، لیکن وہ گھبرا گیا کہ کہیں یہ اخلاص کے خلاف تو نہ ہو، یہ ریا دکھاوے میں تو نہیں آیا. تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ اس طرح اس نے مجھے دیکھا، مجھے خوشی ہوئی کہ اس حالت میں اس نے مجھے دیکھ لیا، لیکن بعد میں ڈر بھی گیا کہ میں ریا نہ کیا ہوں. تو آپ سے فرمائے آپ کو جلد جو ہے نا خوشخبری ہے، یہ جلد نقد انعام ہے آپ کے لیے. ایک تو اس کا انعام ملے گا آپ کو آخرت میں، ایک ادھر بھی انعام ملا کہ وہ آپ کے بارے میں اس کا اچھا ذہن پیدا ہو گیا. کوئی بری بات نہیں، اس نے آپ کو دیکھ لیا، آپ اس کے نہیں پڑھ رہے تھے، آ کر اس نے دیکھ لیا آپ کو خوشی ہوئی، اس نے آپ کو دیکھا، تو اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ خود نہ کریں. جیسے بعض دیہاتوں میں بعض لوگ کہتے ہیں نا، دیہاتوں میں بتانے کے لیے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، تو اٹھ کر کہتے ہیں میں تہجد کے لیے اٹھا تھا، کتے بہت بھونک رہے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ بتانے کے لیے کہ میں نے تہجد پڑھی ہے، تو تہجد آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے، اللہ پر چھوڑ دیں، اس کا ثواب بھی اللہ سے لے رہے، اللہ آپ کو ثواب دے گا، ان سے ثواب نہیں مل رہا. اور اس طرح جو از خود چاہتا ہے نا اس کو نیک نامی ملنی بھی نہیں. جو اللہ کی طرف سے نیک نامی مل جائے نا تو اصل چیز وہ ہوتی ہے، وہ دیر پا ہوتی ہے، اوپر ختم نہیں ہوتی. تو اخلاص ہو، یعنی عمل کوئی بھی عمل ہو تو اخلاص کے ساتھ کیا جائے. یعنی کسی حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ صدقہ دو، صدقہ اس حالت میں دو کہ اب کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. لیکن بزرگ تو عرض کرتے ہیں کہ ایسے تو کہ آپ کو خود بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے کتنا خرچ کیا، جیب سے نکالا دے دیا، آپ کو خود بھی نہ پتہ چلے کہ میں نے کتنا دیا. آپ کو حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حساب کر رہے ہیں آپ کے ادھر ادھر بیٹھ کر، ادھر اوپر حساب ہو رہا ہے، آپ کو حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے جو ہے نا عمل ایسا ہو، نیک عمل خالص اللہ کے لیے، کسی قسم کی جو ہے نا کسی اور کے لیے دکھلاوا یا ریا نہ ہو. اس کی وجہ سے بڑے نیک اعمال لوگ کرتے ہیں، بڑی قربانی دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ کسی اور کو بتانے کے لیے دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، تو وہ سارا عمل. عید کے موقع پر بڑی قربانیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 30-50 لاکھ کا بیل، 23 لاکھ کا، 35 لاکھ کا بکرے، 15 لاکھ کے، 20 لاکھ کے، لیکن مقصد جو ہے نمائش ہوتی ہے، مقصد نمائش ہوتی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے. تو وہ اتنا پیسہ خرچ کر کے بھی کیا ہے، سب کچھ ضائع. تو فرمایا نحن له مخلصون، ہم خالص اسی کے لیے عبادت کرتے. ام تقولون، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا اس کے بارے میں یہودی کہا کرتے تھے کہ وہ یہودی تھے، اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ وہ عیسائی تھے، اور حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، ان کے اطاعت کرتے ہیں، ان کے مذہب کو مانتے ہیں. تو یہاں پر ان سے کہا، وہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم یہ کہتے تو کیا وہ
لوگ ابراہیم علیہ السلام ان کے اولاد عیسائی یا یہودی تھے. قل اانتم اعلم ام اللہ, کیا تم زیادہ جانتے ہو؟ اللہ زیادہ جانتا ہے. اللہ نے تو کہہ دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اللہ نے فرما دیا کہ یہودی ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے, وہ تو بالکل یکسو تھے. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد, اللہ تعالیٰ فرماتے تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے. تو یہودیت تورات سے شروع ہوئی ہے اور عیسائیت انجیل سے شروع ہوئی ہے, تو ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی اور عیسائی بن گئے؟ تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے نہیں تھے یہودیوں سے. ومن اظلم ممن کتم, کون بڑا ظالم ہے جو چھپائے شہادت گواہ. ہم اللہ بغافل عما تعملون, اللہ تعالیٰ غافل نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہیں. تلک امت قد خلت, وہی گروہ تھا جو گزر چکا. کون سا گروہ مراد ہے؟ یہ جو انبیاء کے نام آئے نا, یہ ایک انبیاء کا گروہ تھا جو گزر چکا دنیا سے. ان کے لیے وہ کو جو کما چکے وہ جو ثواب یا جو کام انہوں نے کیا وہ ان کا ثواب ان کو ملے گا, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. اچھا یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں, فرمایا نا کہ انبیاء کا گروہ گزر چکا ہے, دنیا سے رخصت ہو چکا ہے, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک پیغمبر کا استثناء ہے. چونکہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا وہ ذکر اوپر آ چکا ہے, وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے, ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے اوپر زندہ. انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا. تو گزر چکا ہے, باقی میں تو دنیا سے رخصت ہوئے, لیکن وہ ان پر جو ہے نا موت طاری نہیں ہوئی, وہ زندہ ہیں. اور یہ صحیح مضبوط روایات سے ثابت ہے. لیکن فقہاء نے یہاں تک فرمایا کہ جو انکار کرتا ہے اس بات سے وہ کافر ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور ان کا نزول, ان کا اترنا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے, 40 سال دنیا میں رہیں گے, جہاں پر شادی بھی کریں گے, ٹھیک ہے, ان کے بچے بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, اور حرمین شریفین جائیں گے. پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا اور پھر اس کے بعد روضہ اقدس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو دفنایا جائے گا. اب روضہ مبارک میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے. جی جی, اب وہ جب دوبارہ آئیں گے علیہ السلام وہ اب امتی بن کے آئیں گے نا. دیکھیں نا, یعنی ہے تو وہ پیغمبر ہی رہیں گے, لیکن یہ ہے کہ اس شریعت کو فالو کریں گے. دیکھو پیغمبر جب ایک دفعہ کوئی بن جائے نا یہ بات, تو پھر اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر پیغمبر ہی ان سے چھین لی جائے. پیغمبر ختم نہیں ہوتی. اگر یہ امت آگے پیغمبر نہ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر ان سے چھین گئی نا. یہ پیغمبری کی ایک صفت ہے کہ پیغمبر ہی نبوت کسی کو مل جائے نا وہ پھر چھینتے نہیں ہیں. اور تو اس کا مطلب ہوں گے پیغمبر ہی ہوں گے, پیغمبر ہوں گے, لیکن اس شریعت کو فالو کریں گے. دیکھیے گا نا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, عمر کے صدیق رضی اللہ عنہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آگے تورات لے تورات پڑھنی شروع کر دیا. وہ تو نیچے دیکھ رہے ہیں تورات پڑھ رہے ہیں, لیکن وہاں سے فوراً عمر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹا کہ چپ کرو, خاموش ہو جاؤ. انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے دیکھتے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو. تب دیکھا چہرے متغیر ہو گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو محسوس کیا کہ میرے سامنے کیوں تورات پڑھی گئی, کہ میری شریعت ہے, دوسری شریعت کیوں میرے سامنے پڑھی گئی, لائی گئی, اس کو محسوس کیا. تو فوراً تو میرے فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ توبہ توبہ, اللہ سے مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ محسوس فرمائیں گے, تو بند کر دی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اب زندہ ہوتے تو میری شریعت کو فالو کرتے. تو اب شریعت موسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام کی منسوخ ہو چکی ہے. شریعت تو منسوخ ہو گئی لیکن نبوت نہیں منسوخ ہوئی. باقی یہ کہ آئیں گے اور وہ یہ فالو کریں گے
شریعت کو فالو کریں. پہلے بھی پیغمبر گزرے، یعنی دیکھیں جتنے پیغمبر گزرے ہیں نا، ہر پیغمبر جو ہے نا، ہر نبی رسول نہیں تھا، یعنی شریعت تو نہیں تھی نا. ایسے بہت سارے انبیاء گزرے ہیں جو کسی اور رسول کی شریعت کو فالو کرتے تھے. تو رسول پیغمبر جو ہے کسی اور کی شریعت کو فالو کر سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اس شریعت کو فالو کریں کیونکہ ان کی شریعت تو منسوخ ہو چکی ہے، اب دوسری شریعت نہیں آ سکتی. لیکن ہوں گے وہ پیغمبر، ایز اے پیغمبر جو ہے نا وہ اس دنیا میں وہ نزول کریں گے، تشریف لائیں گے. تو فرمایا وَلَا تُسْأَلُوا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کرتے ہیں اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم اپنے اعمال کی فکر کرو. ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے، یہ تھے وہ تھے، پیغمبر تھے تو بڑے بزرگ تھے تو عالم تھے تو مفتی تھے، وہ تھے وہ عمل جو کر چکے ہیں اس کا سب ان کو ملے گا، تمہیں نہیں ملنا. تم اپنے اعمال کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم اجعلنا نعظم شکرک ونکثر ذکرک ونتبع نصیحتک ونحفظ وصیتک. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنها منا شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. یا رضا الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. رضا الجلال والاکرام ہماری تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما. یا رضا الجلال والاکرام مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں، مظلوم حال ہیں، ان کی مدد اور نصرت فرما، خصوصاً برما، فلسطین، شام، کشمیر اور انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا رضا الجلال والاکرام ہمیں قرآن پاک کی فہم و سمجھ نصیب فرما، قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا ذا الجلال والاکرام آج ہمارا پہلا پارہ ختم ہو چکا ہے. یا ذا الجلال والاکرام اس پارے میں ہم نے جتنے احکام پڑھے ہیں، یا ذا الجلال والاکرام ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جتنے نواہی ہم نے پڑھے ہیں، جن کاموں سے ہم نے منع کیا ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. یا ذا الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام سے محبت شغف نصیب فرما. یا ذا الجلال والاکرام اس کے احکام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.